بالکل میں اس چیز کی قسم اٹھاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی قسم کہ یہ چیز بالکل دعوت اسلامی کے اندر ہے کہ یہ زکوٰۃ، فطرانہ، عشر وغیرہ کی رقم ان کے نگران کھا بھی رہے ہیں اور ان کو پتہ بھی ہے۔ یہ ہمارا سوچا نہیں تھا کہ باپا جانی پہ دوبارہ ویڈیو بنانے کی ضرورت پیش آئے گی، لیکن کچھ سچ ایسے نکل کر سامنے آ رہے ہیں کہ اس سچ کا جاننا ہر مسلمان پر ضروری اور لازم ہے۔ خاص طور سے ان لوگوں کا جاننا ضروری ہے جو مدنی چینل سے جڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے مدنی چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے یا مدنی چینل کے ہر پروگرام کو وہ بغیر مس کیے ہوئے دیکھتے ہیں اور ہر چیز پر عمل کرتے ہیں۔ ان کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے، اور خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو مدنی چینل کو اور دعوت اسلامی کو زکوٰۃ کی رقم یا صدقے کی رقم ڈونیٹ کرتے ہیں، ان کے لیے یہ خبر کا جاننا بے حد ضروری اور لازم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، استقبال ہے آپ سبھی کا ایک مرتبہ پھر۔ آج ہم بات کریں گے مدنی چینل کے متعلق، دعوت اسلامی اور مدنی چینل میں کیا گھوٹالا ہو رہا ہے، کیا کرپشن کیا جا رہا ہے، اور امت کا پیسہ کہاں پہ لگایا جا رہا ہے اور امت کے پیسے کو کس طریقے سے برباد کیا جا رہا ہے اس پر۔ ساتھ میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ کس طریقے سے ان کا گروپ بنا ہوا ہے اور یہ ایک جاہل شخص کو اتنا بڑا اللہ کو ولی بنانے میں لگے ہوئے ہیں کہ خدا خیر کرے، کہ من گھڑت واقعات کو اس سے جوڑ کر اس کی بزرگیت کو ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ بابا نور مسجد میں امامت کرتے تھے، پرانے اسلامی بھائی شاید ان کو یاد ہوگا، نور مسجد میں امامت کرتے تھے۔ ان دنوں باب المدینہ میں آنکھوں کی تکلیف شروع ہوئی تھی، ٹھیک ٹھاک تکلیف، وہ قوم تکلیف میں تھی، تکلیف بھی ٹھیک ٹھاک تھی۔ اب اس میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے باپا جب کسی کی آنکھ میں دم کرتے تھے اس کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی تھی۔ شور مچ گیا کہ فلاں جگہ پر ایک شخص ہے یہ آنکھ میں دم کرتا ہے، جو بھی بیماری چلی ہے اس کی آنکھیں صحیح ہو جاتی ہیں۔ اس وقت بھی باپا کے بعد دم کرانے کے لیے لائن لگا کرتی تھی، اخبار میں بھی آ گیا تھا۔ 1995 واقعہ میں پتہ چلا باپا آ رہے ہیں تو گلزار طیبہ سے گاڑی تیار ہوئی، اس میں مادر ذات یعنی پیدائشی نابینا باپا کے، تو اسلام میں نے کہا باپا بیچارے دیکھ نہیں سکتے ہیں، آپ کی محبت میں آئے یہ آپ دم کر دیں۔ انہوں نے بھی بیان دیا کہ امیر علیہ سنت نے دم بھی کیا، آنکھوں پر انگلیاں پھیری اور جب ٹورچ لگائی تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ یہ کرامت تھی حضرت کی 1995 کی کہ حضرت کسی کی آنکھ میں بھی دم کر دیتے تھے تو مادر ذات یعنی جو بچپن سے ہی اندھا ہے اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جایا کرتی تھی۔ اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کے ولیوں سے ایسا ہونا امپاسبل ہے، اس بات کا انکار نہیں کر سکتے، ایسا ہونا پاسبل ہے، اللہ کے نیک بندوں سے کرامت ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن کیا واقعتاً یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس سے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہے کہ بچپن سے جو اندھا ہوتا ہے اس کی آنکھ میں حضرت دم کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں لوٹ آتی ہے، روشنی لوٹ آتی ہے۔ تو پھر یہ ویڈیو جو ابھی نکل کر سامنے آ رہا ہے، اس ویڈیو کو دیکھیں، اس کے بعد پھر اس سوال کا جواب آپ کو خود بخود مل جائے گا۔ آپ کو بظاہر تو نظر نہیں آ رہا لیکن محسوس کر رہے ہیں؟ جی بالکل، میں کیا محسوس کر رہے ہیں؟ آج میں فرسٹ ٹائم میر اہل سنت کو دیکھ رہا ہوں اور میں اپنے جذبات اور احساسات کا جو ہے اظہار نہیں کر سکتا۔ بالکل قریب ہی ہیں آپ کے، چند قدم پہ۔ میر اہل سنت سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ کا پر نظر نہیں آتا، ان کو نظر نہیں آتا، اللہ یہ ہے کہ دل کی آنکھوں سے جذبہ ہے، ماشاءاللہ، اللہ برکت دے، اللہ مجھے نابیناؤں کا بھی ہونا اپنی جگہ پر بھی چلو تشویش ہوتی ہے، تو ان کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں۔ 1995 میں جب کیمرہ نہیں تھا تو حضرت کی کرامت کارآمد ہوا کرتی تھی اور مادر زاد اندھوں کو وہ ٹھیک کر دیتے تھے۔ لیکن حضرت کے محفل میں ایک بیچارہ مرید آیا ہوا تھا جس کو حضرت سے بڑی محبت تھی، بڑی محبت ہے، عقیدت میں رو رہا ہے، تو حضرت نے پھر اس کی آنکھیں ٹھیک کیوں نہیں کی؟ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس چینل کو کھولا گیا اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے نہ جانے کتنی کوشش کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کا پیسہ کس طریقے سے لوٹا جا رہا ہے۔ خود دعوت اسلامی میں پڑھا ہوا ایک طالب علم جو 7 سال دعوت اسلامی میں پڑھ چکا ہے، اس کا بیان آپ سنیں، اس کے بعد پھر آپ خود فیصلہ کریں۔ جی بالکل میں اس چیز کی قسم اٹھاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی قسم کہ یہ چیز بالکل دعوت اسلامی کے اندر ہے کہ یہ زکوٰۃ، فطرانہ، عشر وغیرہ کی رقم ان کے نگران کھا بھی رہے ہیں اور ان کو پتہ بھی ہے۔ یہ ہمارے استاد تھے جب میں چونکہ ابتدائی 7 سال میں نے دعوت اسلامی کے اندر ہی پڑھے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر بھی میں نے پڑھا ہے، میاں والی میں بھی پڑھا ہے اور لیا کے اندر بھی میں نے پڑھا ہے۔ لیا کے اندر ہمارے استاد تھے کاشف مدنی صاحب جو ضلع بکھر سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے بالکل ہمیں واضح طور پہ بتایا، وہ چونکہ پڑھتے تھے فیصل آباد کے اندر، تو فیصل آباد فیضان مدینہ کے اندر ہی وہاں پر جو مالیات کا ایک ذمہ دار ہے، اب مجھے نام اس کا یاد نہیں ہے، میں نے اور بھی ساتھیوں سے پوچھا ہے جو ہمارے ساتھ کلاس فیلو تھے جو ہمارے ساتھ پڑھتے تھے،
تو اس بندے نے تقریباً کو 70-80 لاکھ روپے کا گھپلا کیا ہے، لیکن آج بھی وہ موجود ہے، اور یہ ہمیں استاد صاحب نے ہی کلاس کے اندر ہی بتایا ہے۔ میری ابھی 2-3 کلاس فیلوں سے اسی بات پر جو ہے وہ بات ہوئی ہے، کال پہ بات ہوئی ہے، تو انہوں نے بالکل اس چیز کا اقرار کیا ہے۔ تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ بالکل اس طرح کے گھپلے کر رہے ہیں۔ 70-80 لاکھ روپیہ تو یہ ایک بندہ ہے، اور وہ حاجی شاہد اس کو جانتا بھی ہے، حاجی شاہد فیصل آباد والا، حاجی شاہد جو نگران پاکستان ہے وہ اس کو جانتا بھی ہے، لیکن وہ ابھی تک موجود ہے۔ یعنی اس وقت ہمیں استاد یہ بتا رہے تھے جب درجہ خامسہ کے اندر میں تھا۔ اب میں چونکہ فراغت کے بعد مجھے 1 سال ہو گیا ہے، تو آج سے تقریباً کوئی 4 سال پہلے، تو یہ تو خود دعوت اسلامی کے بندے بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ہم نے یہ اس لیے سوال اٹھایا تھا کہ بھئی دیکھیں، یہ جو آپ ٹیلی تھون کی مد میں پیسے اکٹھے کرتے ہیں، تو یہ تو سال کا ایک بن جاتا ہے آپ کا، جو ہے وہ جتنے جامعات ہیں ان کا جو اخراجات ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن طلباء کو صحیح طرح سے کھانا بھی میسر نہیں ہوتا۔ قسم بخدا جب لیا کے اندر ہم تھے، طلباء کو صحیح طرح کھانا بھی میسر نہیں ہوتا تھا، اور مجھے خود یاد ہے کہ میں کھانا بھی باہر سے کھایا کرتا تھا کبھی کبھار۔ اکثر یہ ہوتا تھا کہ میں کھاتا تھا وہاں پر، چونکہ کھانا معیاری بھی نہیں ہوتا تھا اور بالکل جو ہے وہ مختصر سا دیا جاتا تھا، کوئی ایک آدھ روٹی کسی طالب علم کو پکڑا دی۔ تو بھائی جب آپ جو ہے وہ اکٹھا کر رہے ہیں طلباء کے نام پر، تو وہ کہاں جا رہا ہے؟ پھر جب ہم نے یہ استادوں سے شکایت کی، بھائی استاد جی ہم تو چلو ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، چونکہ ہمارا الحمدللہ گھرانہ جو تھا، ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا ہر چیز تھی، سب کچھ تھا، تو ہم تو باہر سے کھا لیتے تھے۔ اب جن طلباء کے پاس نہیں ہے تو بھئی وہ کہاں سے کھاتے؟ تو یہ طلباء کو کھانا بھی پورا فراہم نہیں کرتے تھے۔ یہ لیا جامعۃ المدینہ کی میں بات کر رہا ہوں وہاں پر، تو یہ بالکل اس طرح کے گھپلے کرتے ہیں، اور اس طرح یہ ان کے، میں نے ایک تو استاد صاحب کا نام بھی لے دیا، اب میرے مخالف ہو جائیں گے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کاشف مدنی صاحب جو بکھر کے ہیں اور لیا کے اندر وہ پڑھاتے تھے، آپ غالباً بکھر فیضان مدینہ کے اندر پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ میرے کلاس فیلو بھی ہیں جو اس وقت فیصل آباد کے اندر جو ہے وہ ان مدنی ہے، اور فیصل آباد کے اندر وہ اپنی جابز کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ واقعی یہ چیز ہمیں استاد صاحب نے بتائی تھی اور اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو اس چیز کو آپ بالکل لائیں سامنے، اور ان کی اس چیز کی بھائی کیوں مسلمانوں کا، جس طرح آپ کی ویڈیوز کے اندر آ رہا ہے، بھائی مسلمانوں کا پیسہ آپ سود کی مد کے اندر دے رہے ہیں، اور ان کا پیسہ جو ہے وہ آپ خواہ ضائع کر رہے ہیں۔ تو ہم اس بالکل ڈرامہ بازی کے خلاف ہیں، اور ان کے ساتھ بات کریں اس طرح کہ بھائی یہ مسلمانوں کا پیسہ کیوں خواہ ضائع کر رہے ہیں، یا اگر یہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کے اندر موجود ہیں پھر بھی ان کو یہ کچھ نہیں کہہ رہے۔ تو یہ کہ ان کی بنی بنائی ایک اندر ہی اندر ان کی پوری ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جو اس طرح کے لوگوں کو رکھتی ہے، ان کو کہیں نہیں کرتی، تاکہ وہ چونکہ ان کے کانے ہوتے ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ہم مجرم تو ہیں، لہٰذا ہمارے اگر نگران، چاہے وہ نگران شورا ہے یا ان کے رکن شورا ہیں، وہ جو کچھ بھی کریں گے تو ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اب ان کو یہ سہولت مل جاتی ہے کہ یہ کچھ کرنے والے نہیں ہوتے، یعنی ان کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتے، چونکہ ان کا کام یہاں سے چل رہا ہوتا ہے، پیسہ وغیرہ چندے کا، زکوٰۃ کا، فطرانے کا، یہ سارا کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ اپنی جگہ خوش ہی اپنی جگہ خوش۔ تو بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسے لوگوں کو ہدایت نصیب کرے۔ بے مسلمانوں کا پیسہ ایک تو آپ سود کی جگہ لگا رہے ہیں، دوسرا ایسے کرپٹ لوگ اپنے کھاتے کے اندر ہی کھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس ان کو ہدایت ہی دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ اور میں ان کے جامعۃ المدینہ کے اندر 7 سال جو ابتدائی ہوتے ہیں وہ میں نے دعوت اسلامی کے اندر ہی پڑھے ہیں، اور میں تو اچھی طرح سے ان کو جانتا ہوں۔ انہوں نے بھائی یہ سارا کچھ یہ کھا رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اندھی عقیدت کے اندر جو ہے وہ انہوں نے اپنی عوام کو، جو بھولے بھالے ہمارے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو دیندار سمجھ کے ان کے قریب آ جاتے ہیں، اور یہ ان کو اندھی عقیدت کے اندر لگا کر کے بس وہ الیاس قادری صاحب نے کہہ دیا کہ میرا ہر رکن شورا جو ہے وہ چاند کی مانند ہے، تو بس میرا ہر رکن شورا چاند ہے، چاند پر کتے ہی بھونکتے ہیں۔ تو اب جو ان کی تحریک کے اندر بھی کوئی اگر اس طرح کی بات دیکھے اور وہ کسی رکن شورا کے خلاف بات کرے تو یہ کہتے ہیں بھئی یہ کتے کی طرح ہے جو بھونک رہا ہے چاند کو، دیکھیں جی باپا نے ان کو چاند کہہ دیا تو باپا نے ان کو فلاں کہہ دیا، تو ان کے خلاف نہیں بولنا چاہیے، تو بس اس کے اوپر یہ پکی ان کی پاکیزگی کی کوئی مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ یہ رکھے۔ بیان تھا دعوت اسلامی میں پڑھے ہوئے ایک طالب علم کا کہ کس طریقے سے امت کے پیسوں کو سودی جگہ پہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ امت کے پیسے کو کوئی 70 لاکھ کوئی 80 لاکھ اس طریقے سے زکوٰۃ کی رقم اور صدقے کی رقم پر لوگ قابض ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو گمراہی اتنی زیادہ پھیل چکی ہے، زور و شور کے ساتھ اس شخص کی اندھی تقریر جاری ہے۔ مجھے ڈر ہے اس وقت سے کہ کہیں لوگ اس کی عقیدت میں آ کر کہیں اس کی عبادت اور پرستش کرنا شروع نہ کر دیں۔ یہ شخص کہتا ہے کہ دعوت اسلامی سے جو بھی ممبران جڑے ہوئے ہیں وہ سب چاند کے مانند ہیں، جس طریقے سے چاند بالکل صاف اور شفاف ہے اسی طریقے سے چاند کی طرح دعوت اسلامی سے جڑے ہوئے لوگ
اگر کوئی شخص دعوت اسلامی کے ممبران پر انگلی اٹھاتا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے کہ کتا چاند کو دیکھ کر بھونکتا ہے۔ بہرحال آپ کے سامنے اس چینل کی دعوت اسلامی میں جو لوگ موجود تھے، جو لوگ کرپشن کر رہے ہیں، ان کی حقیقت آپ کے سامنے لانا تھا۔ حالانکہ دعوت اسلامی کا وجود جس چیز کے لیے آیا تھا، اگر دعوت اسلامی اس چیز کے لیے تحریک چلاتی اور اس چیز پر، اور دعوت اسلامی اس نہج پر اگر قائم ہوتا تو پھر دعوت اسلامی بڑا اچھا تحریک ہوتا، بڑی اچھی جماعت ہوتی۔ لیکن اس کو چلانے والوں نے، اس کے فاؤنڈر نے اس کو لوٹ لیا اور اس کو بدنام کر دیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایسے چینل سے اور ایسے لوگوں سے دور رہیں، اور اس ویڈیو کو تمام امت مسلمہ کے معصوم لوگوں تک پہنچاویں تاکہ معصوم لوگ ان فراڈ اور ان کرپٹڈ لوگوں سے ان کا مال بچ جاوے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر، تب تک کی اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔